نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سبھی حضرات سرکار دو عالم اور ان کی آل پاک پر جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے بھی کئی بار مجھے آپ کی اس مسجد میں حاضری کا موقع میسر آیا اور تقریباً ہر بار اہل بیت اطہار ہی کے بارے میں گفتگو کرنے کا موقع میسر رہا۔ آج کے پروگرام میں اور گزشتہ پروگراموں میں ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ آنکھ جس کو ڈھونڈتی ہے وہ نظر آتا ہے۔ بہرحال ان کی صورت میں ان کے صاحبزادگاں، ان کی اولاد، میں نے یقیناً قبلہ قاری صاحب کے داغ مبارکت کو محسوس کیا ہے، لیکن اس بات کو محسوس نہیں کیا کہ آپ کے بعد کچھ کمی واقع ہوئی ہے۔ بحمد تعالی جس طریقے سے قاری صاحب پیار و محبت فرماتے تھے، ان کے جتنے بھی صاحبزادگاں ہیں بحمد تعالی کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس خاندان کو آباد و شاد رکھے اور یوں ہی دین کے سوتے پھوٹتے رہیں اور یوں ہی اہل بیت اطہار کی عظمت کے ترانے بلند ہوتے رہیں اور یوں ہی اہل بیت اطہار کی محبت کی خیرات بٹتی رہے اور نیاز مند مستفید ہوتے رہیں۔ آج کی محفل کا عنوان ہے درس آل رسول۔ عنوان گفتگو کے لیے کلام پاک کی مشہور و معروف آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ مزید میں شان نزول کی طرف نہیں جاتا، ایک بات عرض کیے دیتا ہوں۔ یہ آیہ مبارکہ سورہ شورى کی آیت ہے اور سورہ شورى کے بارے میں تفسیروں کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس وقت نازل ہوئی کہ جب نہ تو حضور مولا کائنات اور سیدہ کائنات کے ساتھ وہ رشتہ قائم ہوا تھا جو مدینہ میں آ کر قائم ہوا، نہ حسنین کریمین دنیا میں تشریف لائے تھے۔ یہ مولوی کہتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کے اندر سورہ میں لکھا ہے کہ یہ پوری سورہ مبارکہ مکہ میں نازل ہوئی مگر اس کی 4 آیات مدینہ میں نازل ہوئی۔ ان میں ایک یہ آیت ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ خداوند، ایک بات یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنی مرضی سے کہتا ہے اور ایک بات وہ ہوتی ہے جو کسی سے بات کہلوائی جاتی ہے۔ اصل میں جو بات کہلوانے والا ہوتا ہے ساری ذمہ داری اس پر ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، قوم سے خطاب کیا اور قوم سے یہ کہا کہ ہم نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں
تم تک دین کو پہنچایا ہے، قار مزلت سے اٹھا کر بام عروج تک پہنچایا۔ تم اللہ تعالیٰ کی ذات سے ناآشنا تھے، میں نے تمہیں اللہ سے ملا دیا۔ لیکن اس کام پر ہم تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتے، ان اجریہ الا علی اللہ، ہمارے اس کام کا اجر صرف اللہ عطا کرے گا جس نے ڈیوٹی لگائی۔ سوال پیدا ہوتا ہے، صفوف انبیاء میں جو سرکار کی حیثیت ہے وہ نہ کسی نبی کی ہے نہ کسی رسول کی ہے، بلکہ اگر ان کے سروں پر رسالت کا تاج سجایا گیا تو اس کا سبب سرکار کی ذات ہے۔ حضور باعث تخلیق کائنات ہیں، منبع نبوت ہیں، اور حضور ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ اور پھر حضور کے تشریف لانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 کم و بیش منادی بھیجے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا محبوب جائے اور کوئی پہچانے نہ۔ میرے محبوب کے جانے سے پہلے پورے طریقے سے منادی کرو 4 دانگ عالم میں، تاکہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں ان کے آنے سے پہلے خبر نہ تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن بیان کرتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی اس قدر وہ لوگ حضور کے آنے سے پہلے حضور کو جانتے تھے کہ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے۔ اس لیے کہ بیٹے کو باپ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا۔ جس نے اس گھر کے اندر جنم لیا، چلنا سیکھا، باپ کے ہاتھ پکڑ کر بولنا سیکھا، پوری تربیت پائی، وہ باپ اس بیٹے کو کیسے فراموش کر سکتا ہے، کیسے پہچاننے میں تاخیر کر سکتا ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے یہ یوں سمجھیے کہ یہ عبرت کا نشان ہے جو یہ کہتے ہیں کہ باپ کو بیٹے کے بارے میں پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا، علم نہیں تھا۔ اگر علم ہوتا تو شاید اس منصب پر اس کو نہ بٹھایا جاتا۔ یہ سب کی بات قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی حضور کے جاننے کو تمثیل کس کی دی؟ جیسے باپ بیٹے کو پہچانتا ہے، سب سے زیادہ پہچاننے والا باپ بیٹے کو ہوتا ہے۔ بہرحال سرکار تشریف لائے تو اب حضور کا مقام بڑا عرفہ و اعلیٰ ہے۔ ہر رسول یہ کہتا ہے کہ ہم تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتے، ان اجریہ الا علی اللہ، ہمارا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قوم سے مطالبہ کرتے ہیں، میں نے اسلام پہنچانے میں تکلیفیں اٹھائیں، میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، میرے راستے میں گڑھے کھودے گئے، میرے گلے میں پھندے ڈال کر سین کعبہ میں گھسیٹا گیا، مجھ پر اونچ کی اوجریاں ڈالی گئی، مجھ سے مقاطع کیا گیا۔ تو فرماتے ہیں اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، لیکن حضور فرما رہے ہیں ان ساری تکلیفوں کے بدلے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری آل سے، میرے قرابت والوں سے مودت کرو۔ اگر کل بیچ میں نہ ہوتا تو شاید کسی کے پاس اس کا جواب نہ ہوتا کہ منصب اعلیٰ ان کا ہے، کسی نبی رسول نے اجر نہیں مانگا، یہ جب اجر مانگ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ باقی انبیاء کرام کو فوقیت حاصل ہے۔ اگر کل نہ ہوتا تو یہ اعتراض ہو سکتا تھا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے محبوب نہ آپ کی یہ طبیعت چاہتی ہے، نہ آپ اس معیار کے ہیں۔ جب ہر رسول، ہر نبی کسی کا مطالبہ نہیں کرتا تو آپ تو سید الانبیاء ہیں۔ یقیناً آپ کی شان
تمام انبیاء اور ان سے عرفہ اور اعلیٰ ہے، لیکن یہ ہم آپ سے کہلوانے چاہتے ہیں، یہ آپ کا منشا نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا منشا ہے، یہ میں چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جس قوم کے لیے آپ نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، اسلام پھیلایا، میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کا صلہ اگر دینا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اولاد سے پیار کرو۔ یہ حضور کا مطالبہ نہیں، یہ اللہ کا مطالبہ ہے۔ اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں، آپ کو تھانے دار لیٹر لکھتا ہے کہ فلاں تاریخ کو تھانے میں حاضری دیں، آپ حاضری نہیں دیتے، یا آپ کو جج خط لکھتا ہے کہ فلاں تاریخ کو میرے دربار میں میری عدالت میں حاضری دو، وہ حاضری نہیں دیتا، کیا دونوں جرم یکساں ہیں؟ تھانے دار بلائے نہ جائیں تو آپ کا کچھ نہیں بگڑتا، لیکن جج بلائے آپ نہ جائیں تو آپ کے پاپ پر توہین عدالت۔ اب اگر حضور کہتے آپ بات نہ مانیں اس کی حیثیت اور ہے، اور خدا جو بات کہے اس بات کو نہ مانیں تو اس کی حیثیت اور ہے۔ یہ حضور نہیں کہتے، حضور سے کہلوایا جا رہا ہے۔ یہ حضور کا منشا نہیں، یہ کس کا منشا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا منشا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ان کو کہہ دیجئے لا اسأل علیہ اجرا، یہ جتنی میں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، تمہیں قار مذلت سے اٹھا کر بام عروج تک پہنچایا، کفر کے اندھیریوں سے نکال کر مینارہ نور بنا دیا، ان ساری باتوں پر میں تم سے کسی دنیاوی مال و متاع کا مطالبہ نہیں کرتا، میں تمہیں کسی مشاعرے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اگر تم کرنا چاہتے ہو الا المودۃ فی القربى، تو میرے قرابت والوں سے محبت کرو۔ یہ اصل میری بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سارے حضرات یہاں تشریف فرمائے، علماء کرام ہیں، سادات کرام ہیں، بچوں کہ میں یہاں نہیں رہتا، اس لیے اس بات کی معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ناموں سے نہیں پہچانتا، نورانی چہروں سے پہچانتا ہوں۔ تو یہ علماء کی بولی ہے، یا فی جو ہے وہ لام کے معنی میں ہے، فی القربہ یہ فی لام کے معنی میں۔ عربی زبان میں کلام پاک میں متعدد ایسے مقامات ہیں کہ لفظ اور ہوتا ہے، معنی اس کا اور ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ کلام پاک میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے، وہ شکست کھا گئے، حلقہ بگوش اسلام ہوئے، تو فرعون نے کہا لا اسلمنکم فی جذوع النخل، میں تمہیں یہ درخت کی ٹہنیوں پر سولی دوں گا۔ تو لفظ فی استعمال ہوا ہے، لیکن فی بمعنی میں علا کے، علا جذوع النخل، اس لیے کہ ٹہنیوں میں تو نہیں ہوتا، ٹہنیوں کے اوپر ہوتا ہے۔ تو متعدد مقامات پر، اور کلام پاک میں کیا عربی میں اکثر مقام پر فی بمعنی لام کیا جائے۔ مثال کے طور پر حضور کا ارشاد گرامی، حضور فرماتے ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، تو یہاں فی بمعنی لام کیا، اصل معنی الحب للہ والبغض للہ، محبت اللہ کے لیے اور بغض اللہ کے لیے۔ تو فی القربہ یہاں معنی یہ ہے اہل قرابتی، میری قربت کی وجہ سے تمہیں جب ان سے پیار کرنا ہے تو میری قربت کو دیکھنا ہے، ان کے کردار کو نہیں دیکھنا، ان کی شکل و صورت کو نہیں دیکھنا، ان کے نشیب و فراز کو نہیں دیکھنا، میری قربت کو دیکھنا ہے۔ لے قرابتی،
میری قربت کی وجہ سے تم پر ان کی محبت فرض ہے۔ اور امر یہاں جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ایمان کی حیثیت رکھتا ہے، فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت ایمان کا حصہ ہے، یہ عمل کا حصہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آگے میں عرض کروں گا کہ خداوند قدوس نے عام معروف جو لفظ ہے وہ محبت ہے۔ محبت، مودت ایک وہ لفظ ہے جو عام مستعمل نہیں ہے۔ اگر یہاں یہ لفظ یوں استعمال ہوتا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المحبۃ فی القربى تو تفسیر کی ضرورت نہیں تھی، ہر بندہ سمجھ آتا۔ یا مودت کا لفظ کیوں بیان کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے جو وزن لفظ مودت اٹھا سکتا ہے وہ محبت نہیں اٹھا سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ محبت اعلیٰ سے ہوتی ہے، ادنا سے ہوتی ہے، برابر والے سے ہوتی ہے۔ محبت انسان سے ہوتی ہے، محبت جانور سے ہوتی ہے، محبت گاڑیوں سے ہوتی ہے، مکان سے ہوتی ہے، کپڑوں سے ہوتی ہے، جانوروں سے ہوتی ہے۔ محبت وہاں بھی ہوتی ہے، محبت باپ سے بھی ہوتی ہے، بیوی سے بھی ہوتی ہے، بچوں سے بھی ہوتی ہے۔ باپ سے محبت کی حیثیت اور ہے، بیوی سے محبت کی حیثیت اور ہے، بچوں سے محبت کی حیثیت اور ہے۔ اور محبت تب بدلے کا تقاضا چاہتی ہے۔ آپ اس سے محبت کرتے ہیں جب وہ آپ سے محبت کرے، کوئی آپ سے محبت نہ کرے تو آپ اس سے محبت نہیں کرتے۔ مودت کے معنی امام راغب اصفہانی، وہ شخصیت جنہوں نے سب سے پہلے کلام پاک کا عربی کے اندر ترجمہ کیا، اور امام غزالی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آدمی کے پاس کوئی کتاب نہ ہو، مفردات امام راغب ہو تو کافی ہے، اور وہ جہاں بھی جاتے کوئی کتاب ساتھ لے جائیں یا نہ لے جائیں، مفردات اپنی بغل میں رکھتے تھے کہ اس کتاب کے ہوتے ہوئے کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کتاب کے آغاز میں پہلے جو انہوں نے حدیث نقل کیا پتہ ہے وہ کیا ہے؟ یعنی حضور فرماتے ہیں یا علی انا و انتا ابواء هذه الامہ، اے علی میں اور تو اس امت کے کیا ہیں؟ باپ ہیں، اور اسی کی مناسبت ابو تراب بھی ہے۔ تو مودت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ محبت مال احترام، مال رسپیکٹ، یعنی اس سے مودت سے وہ محبت مراد ہے جو احترام کے ساتھ ہو، رسپیکٹ کے ساتھ ہو، ادب کے ساتھ ہو، اور اپنا متبادل نہ چاہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری مودت تم پر فرض ہے، وہ تم سے محبت کریں یا نہ کریں تمہارا فرض ہے ان سے پیار کرنا۔ فرمایا کہ تمہارا فرض ہے کہ تم ان سے پیار کرو۔ اور ایک اور معنی امام راغب اصفہانی نے لکھا، وہ کہتے ہیں مودت کے معنی یہ ہیں نہ انہیں تکلیف پہنچاؤ نہ کسی کو پہنچانے دو، نہ خود تکلیف پہنچاؤ، کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو درمیان میں دیوار بن جاؤ، نہ ان کو اذیت پہنچاؤ نہ کسی کو پہنچانے دو۔ اور حضور نے بھی ارشاد فرمایا، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ادب المفرد جناب، اس کے اندر آپ نے ایک حدیث درج فرمائی ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ ادبو اولادکم، ادبو اولادکم ثلاثہ خصائل، یعنی اپنی اولاد کو 3 عادتیں، 3 خصلتیں، 3 چیزیں سکھاؤ۔ فرمایا کہ محبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کی محبت سکھاؤ، محبت آل بیت ہی، محبت آل ہی، اور حضور کی
آل کے ساتھ پیار کرو، اور آگے فرمایا وقراءۃ القرآن، اور قرآن پڑھنا ان کو سکھاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضور نے بہترین لفظ علمو تھا، سوال یہ تھا کہ علمو سکھاؤ، یہاں سکھاؤ کا لفظ بیان نہیں کیا، ادبو، بتانا یہ ہے کہ یہاں صرف سکھانا نہیں ہے، اس کے پہلو میں ادب سکھانا ہے۔ ان سے پیار کرنا ہے تو ادب کے ساتھ، ان سے محبت کرنی ہے تو ادب کے ساتھ، جیسے سرکار کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے ادب کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی ادب کے ساتھ پیار کرو۔ اور اسی بات کو سیدنا امام محمد ادریس شافعی رضی اللہ تعالی عنہ، جو سرکار ہی کے خاندان میں جا کر مل جاتے ہیں، حضور کا شجرہ نسب ملتا ہے حضرت عبد مناف سے، عبد مناف کے بیٹے میں حضرت ہاشم ہے، عبد شمس ہے، عبد شمس کی اولاد بنو امیہ ہے، ہاشمی کی اولاد سرکار کی ذات ہے، اور ایک ان کے بیٹے ہیں مطلب، مطلب کے بیٹے ہیں شافع، ان کی اولاد میں سے حضرت امام شافعی ہیں، اس شافع کی بنیاد پر اپنے آپ کو شافعی لکھتے ہیں، یعنی حضور کے خاندان کے فرد ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم، آپ فرماتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، فرماتے ہیں اے سرکار کے گھر والوں، اے سرکار کی آل، ذریت مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر تمہاری محبت کو فرض کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ کسی بندے کی بات نہیں، جو اس کائنات کا خالق ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے حکم دیا ہے کہ ان سے محبت کرو، جس کا وہ حکم دے وہ فرض ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کچھ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، کچھ نہیں بھی کرتے۔ آج کل دنیا میں تفضیلیوں کا بھی ایک ٹبر ہے، میرے محمود تفضیلی سے ایک اور طبقہ مراد ہے۔ ہاں، آج کل تفضیلیوں ناسبیوں کا بھی ایک ٹبر ہے جناب۔ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے مولوی تمہاری تعریف کرے یا نہ کرے، کوئی پیر تمہاری تعریف کرے یا نہ کرے، کوئی مداح تمہاری تعریف کرے یا نہ کرے، تمہیں اس کی پرواہ نہیں۔ اللہ آپ امام شافعی فرماتے ہیں وَكَفَاكُمُ مِنْ عَظِيمِ الْقَدْرِ أَنَّكُمُ، فرماتے ہیں تمہیں یہ کافی نہیں ہے، اس قدر تمہیں یہ بات کافی نہیں ہے، مَن لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمْ لَا صَلَاةَ لَهُ، جو تم پر درود نہ پڑے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ فرماتے کیا یہ بات کافی نہیں ہے؟ وہ لاکھ ناسبی صحیح، خارجی صحیح، کسے باشد، نماز تو پڑھے گا نا، قیام کرے گا، قیام کرنے کے بعد رکوع کرے گا، رکوع کے بعد سجدہ کرے گا، پھر دو زانو ہو کر بیٹھے گا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے جی گوڑے ڈا کے تو آگے اس سے درود نہ پڑھا تو نہ وہ خدا نہ کہنا۔ مولوی کتنا بچے گا؟ ایماندار ہے تو نماز پڑھنی پڑے گی، اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ تو میں بھی خدا ہوں، اپنے حکم کو کیسے منواتا ہوں؟ دو زانو بٹھا کر پھر تو پڑھو گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔
فرمایا کہ میں بھی تمہیں دوزانوں بٹھا کر اپنے نبی کی آل پر درود پڑھاؤں گا۔ تو امام شافعی فرماتے فکر نہ کریں، کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے یا نہیں کرتا پرواہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو تمہیں نماز کے اندر جو تم پر درود نہ پڑے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ سیدنا حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک درود ابراہیمی نماز کے اندر فرض ہے، اگر آپ نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ عجیب قصہ ہے۔ اب میں ایک بات بتاؤں گی، امام شافعی کب ہوئے ہیں؟ یعنی مطلب ہے کہ 150 میں پیدا ہوئے، 204 میں ان کا، یہ 205 میں ان کا انتقال ہوا ہے، یعنی دوسری صدی کے بزرگ ہیں۔ وہ قرون اولا کا دورہ ہے جی، یعنی وہ دور ہے کہ اس وقت بیشتر تابعی حضرت صحابی تو نہیں تھے، لیکن دوسرا طبقہ تابعی کثیر التعداد موجود تھے۔ یہ آج کے 14ویں صدی کی بات نہیں کر رہے، یہ اس دور کی بات کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب اہل بیت کی تعریف کرتا ہوں تو لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں قالو طرف فستا تو کلّا، لوگ مجھے کہتے ہیں شافی تو رافضی ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں ہرگز نہیں، مر رفض دینی ولا اعتقادی، نہ تو رافضی ہونا میرا دین ہے نہ میرا عقیدہ ہے، لیکن تولی تو غیر شکن، لیکن کوئی شک نہیں میں تولا کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ کس سے محبت کرتا ہوں؟ خیر امام و خیر ہادی، جو تمام اماموں سے افضل ہے، تمام ہادیوں سے افضل ہے، اس سے محبت کرتا ہوں۔ آگے نام بھی بتاتے ہیں وہ خیر کون ہے، فرماتے ہیں کہ لو کان حب العلی رفضاً، اگر علی کی محبت کا نام رفض ہے، فَإِنِّي أَرْفَضُ الْعِبَادِ، تو اللہ کے بندوں میں سب سے بڑا رافضی میں ہوں، سب سے بڑا رافضی۔ اور آگے فرماتے ہیں اضافی مجلس ذکروا علیًا، جب کسی محفل میں حضرت علی کا ذکر کیا جاتا ہے، حضور مولا کائنات کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، وَسِبْتَيْ وَفَاطِمَةَ الزَّكِيَّةَ، ان کے بیٹوں کا ذکر کیا جاتا ہے، حضرت خاتون جنت جو پاکیزہ عصمت مآب ہے ان کا ذکر کیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں قالو، لوگ یہ کہتے ہیں یا قوم حمزہ فَإِنَّهَا مِنْ حَدِيثِ الرَّافِضِيَّةِ، کہتے ہیں کہ لوگوں اٹھو جاؤ یہاں سے، یہ تو رافضیوں کی بات کر رہا ہے، محفل کو چھوڑو۔ امام شافعی فرماتے ہیں فَأُوقِنُوا بِهِ أَنَّهُ ابن سلقلقیہ، فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے جس کو اہل بیت کی محبت اچھی نہیں لگتی وہ کسی فاحشہ عورت کا بیٹا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات سے محبت کرنا یہ عین ایمان ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بغض علی سے باز آئے وقت کے یزید، حب علی کو دخل ہے تیری نجات میں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، امام صاحب فرماتے ہیں پھر وہ ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اہل بیت کا ذکر چھوڑ نہیں سکتا، میری مجبوری ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں آل النبی ذریتی، آل النبی ذریتی وہم الیہ وسیلتی، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی آل میرا ذریعہ ہے، میرا واسطہ ہے، وہم الیہ وسیلتی، اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا میرا وسیلہ ہے۔
ارجو بہم یوتا غدن بیدِ الیمین صحیفتی، فرماتے ہیں میں ان کی وجہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا مال نامہ میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اگر ان سے نفرت کروں گا تو پھر منبر آئے زاری، پھر مال نامہ پیچھے سے ملے گا، آگے سے دائیں ہاتھ میں نہیں ملے گا۔ 5 منٹ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ ان کے بغیر یہ کام نہیں بنتا نہیں ہے کسی کا کام تیرے بغیر۔ ہاں جی، تو بات یہ ہے کہ امام شافعی، پھر ان کے ساتھ حشر کیا ہوا؟ امام شافعی پیدا کہاں ہوئے؟ مکے میں۔ تعلیم کہاں حاصل کی؟ مدینہ میں۔ حضرت امام مالک کے آپ شاگرد ہیں، حضرت امام ابو یوسف کے بھی شاگرد ہیں، امام محمد کے بھی شاگرد ہیں، یعنی ایک واسطے سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ مکے سے لوگوں نے نکال لیا۔ یہ آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ صرف دوسری صدی کی بات ہے۔ اس دور میں بھی علی کا ذکر اعظم نہیں ہوتا تھا، تو اب کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے آپ کو مکے سے نکال دیا کہ تو علی علی کرتا ہے، مکے میں نہیں رہ سکتا۔ آپ نے مکہ مذمت چھوڑا، مصر میں بسیرا لگا دیا، ساری زندگی آپ کی مصر میں گزری، اور وہیں آپ کا مزار مبارک ہے، وہیں آپ کا وصال ہوا۔ اگر آپ کو کوئی تفضیلی شیعہ کہتا ہے یا اس طرح کی بات کرتا ہے تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو بڑے بڑے لوگوں پر سیدنا حضرت امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے شاگردوں سے، آپ فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے یہ شام والے ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ یہ شام والے، یہ بنو امیہ کا ٹبر ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ جب امام صاحب کا دور آیا نا، اس سے پہلے بنو امیہ کا دور ختم ہو گیا تھا، یعنی 132 میں ختم ہو گئے، امام صاحب کا وصال 150 میں ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ یہ شام والے ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اہل بیت سے پیار کرتے ہیں۔ نفرت کی وجہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے پیار کرتے ہیں۔ امام مالک کے بازو کیوں نکلوائے گے؟ امام مالک ہو کر 25 برس تک مدینہ میں رہتے ہوئے 25 برس تک جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ اس لیے نہیں پڑھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کے دشمن ہیں، ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ نماز مسجد نبی میں پڑھتے تھے لیکن جماعت سے نہیں۔ آپ کے بازو نکلوا دیے گئے، جرم کیا تھا؟ کہ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، اور انہی کا یہ قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا افضل احدا علی بدعۃ النبی، فرماتے ہیں کہ میں نبی کے جسم کے ٹکڑے پر کسی کو فضیلت نہیں دیتا۔ میں نبی کے حصے پر، جسم کے ٹکڑے پر، خاتون جنت پر کسی بندے کو فضیلت نہیں دیتا جی۔ یہ تو مجموعی بات تھی کہ خدا بند قدوس نے اہل بیت اطہار کی محبت کو ہم پر فرض کیا ہے، اور فرض کرنے کی وجہ کیا ہے؟ لقرابتی، میری قرابت کی وجہ سے۔ فرمایا کہ ان کو نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا کہ ان کا تعلق کس سے ہے، ان کے کردار و اعمال کو نہیں دیکھنا بلکہ میرے تعلق کو دیکھنا۔ اور آج اتفاق سے اسی ماہ رواں میں جمادی الاخری کی 20 تاریخ کو سیدہ کائنات حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے یوم وصال، یوم ولادت۔ ہماری اہل سنت کی کتابیں سینکڑوں سے ماورا ہیں جو حضرت سیدہ کائنات کے فضائل میں لکھی گئی۔
ان کی سیرت پر لکھی گئی. کسی کتاب میں آپ کی ولادت کی تاریخ نہیں ہے. جتنا سنیوں کا لٹریچر ہے کسی کتاب کے اندر آپ کی ولادت کی تاریخ موجود نہیں ہے. یہ شیعوں کی تاریخ میں ان کی ساری تاریخوں میں ہے بالکل حوالہ جات کے ساتھ کہ حضرت سیدہ کائنات کی ولادت کب ہوئی؟ 20 جمادی الاخری. ہم نے وہ مانچسٹر میں پروگرام کیا. کچھ مولویوں نے جناب مجھ سے فون کیا, کہتے ہیں جناب یہ آپ بتائیں کس تاریخ میں لکھا ہے کہ 20 تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی. میں نے ان سے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ خاتون جنت پیدا ہوئی یا نہیں. کہتے پیدا تو ہوئی ہیں. میں نے کہا اگر 20 تاریخ سے آپ کو اختلاف ہے آپ مجھے صحیح تاریخ بتا دیں, ہم اس دن کر لیں. آپ تاریخ بتا دیں. تو جب آپ کے پاس تاریخ نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ جب آپ پیدا تو ہوئی ہیں. اب تاریخ کا معاملہ ہے, انہوں نے 20 لکھی, ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں. اور شیعوں کے کہنے پر اگر آپ انکار کرنا چاہتے ہیں تو پھر میاں بہت ساری باتیں. سب سے پہلے میلاد النبی کا جلوس فاطمین مصر نے نکالا. سب سے پہلے عید میلاد النبی کا جلوس 362 ہجری میں سب سے پہلے مصر کے اندر نکلا ہے. تو اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام انہوں نے کیا ہے تو پھر آپ یہ جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ یا اسے ثابت کریں کہ جلوس پہلے کسی سنی نے نکالا ہو. سب سے پہلے حضور کے میلاد کا جلوس شیعوں نے نکالا ہے تو پھر آپ اس کو بھی چھوڑ دیں. یہ بات نہیں ہے. اور بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں. ہم حضور کا معراج کب مناتے ہیں؟ کس تاریخ میں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. کہیں بھی نہیں ہے. آپ نے یہ 27 تاریخ کہاں سے دی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اہل مدینہ کا عمل اس پر ہے. وہ جب 27 رجب آتی ہے تو حضور کی رجبی شریف مناتے ہیں. ان کو دیکھ کر چونکہ وہ اس شہر کے رہنے والے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں, اس لیے ہم 27 کو بناتے ہیں. ورنہ حدیثوں کے اندر شب معراج کا واقعہ ہے یا نہیں؟ کسی حدیث کے اندر تاریخ کوئی نہیں ہے. تو ہم اہل مدینہ کے تعامل کی وجہ سے ہم 27 رجب کو حضور کے رجبی شریف کا اہتمام کرتے ہیں. خیر بہت ساری باتیں. یہی ماہ رواں ہے کہ اس کی 20 تاریخ کو سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہ آپ دنیا کے اندر تشریف لائیں. آپ کی پیدائش کب ہوئی اس کے اندر اختلاف ہے. اہل سنت کی میجارٹی یہ ہے کہ حضور کے اعلان نبوت سے 5 برس پہلے آپ کی ولادت ہوئی. ایک تاریخ یہ ہے کہ حضور کے اعلان نبوت سے 1 برس پہلے. ایک تاریخ یہ ہے کہ حضور کے اعلان نبوت سے 1 سال بعد میں خاتون جنت پیدا ہوئی. اور اہل تشیع کا سب کا اتفاق ہے کہ اعلان نبوت سے 5 برس کے بعد پیدا ہوئی. اب ایک بات کی تائید ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ حضرت علامہ عبدالرؤوف مناوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مستقل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت خاتون جنت کے شان میں مستقل کتاب لکھی. اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ جنت سے جبریل ایک سیب لے کر آئے, سرکار نے سیب تناول فرمایا اور اسی شب کو وہ امانت جو پیشانی مصطفیٰ میں تھی اس کی امین حضرت خدیجہ الکبریٰ بنی, وہ امانت منتقل ہوئی. تو ظاہر ہے کہ جنت سے سیب اعلان نبوت کے بعد آ سکتے یا پہلے آ سکتے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ کبھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی حضور 2 کام کرتے. ایک آپ قیام کرتے, کھڑے ہو جاتے, اپنی بیٹی کی تعظیم کو بجا لاتے,
اپنی جگہ بٹھاتے، اور دوسری بات یہ کہ آپ کی پیشانی کو آپ بوسہ دیتے، اور تیسری بات یہ کہ آپ سونگتے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ بوسہ دینے کی بات تو سمجھ آتی ہے، یہ آپ سونگتے کیوں ہیں؟ فرمایا کہ میری بیٹی کی اصل جنت سے ہے، مجھے اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ولادت حضور کے اعلان نبوت سے تقریباً 1 سال بعد ہوئی۔ حضرت سیدہ کائنات کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ بہت ساری باتیں ہیں۔ ابھی مجھ سے پہلے علامہ اقبال کا کلام پڑھ رہے تھے، حضرت علامہ اقبال نے 2 باتیں بیان کی ہیں۔ ایک حضور مولا کائنات کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ مسلم اول شہ مرداں علی، مسلم اول شہ مرداں علی، اشکرا سرمایہ ایمان علی۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جنہوں نے سرکار کی نبوت کی تائید کی ہے وہ حضور مولا کائنات کی ذات ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے، وہ تو بہت ساری باتیں ہیں۔ مجدد صاحب تعریف فرماتے ہیں کہ حضور مولا کائنات ولادت سے پہلے بھی دیگر انبیاء کرام کے دور میں، یہ ایک مستقل مضمون ہے، لمبی بات کی جا سکتی ہے، پہلی امتوں کو بھی ولایت تقسیم کرتے تھے۔ اب وہ ولایت جو تقسیم کرتے تھے کس حیثیت سے؟ مومن ہونے کی حیثیت سے یا ایمان سے خالی ہونے کی حیثیت سے؟ اور جو پیدا ہونے سے پہلے ولی بناتا ہو، یوں سمجھیے کہ علی پہلے ہی مومن تھے۔ البتہ حضور نے ابھی اعلان نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، تو سرکار کے اعلان نبوت کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے حضور مولا کائنات ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مسلم اول شہ مرداں علی، آگے فرماتے ہیں کہ اشکرا سرمایہ ایمان علی۔ سرمایہ سمجھتے ہیں؟ علامہ اقبال کے ہاں عشق سے مراد ایمان ہے۔ علامہ اقبال کے ہاں عشق سے مراد ایمان ہے۔ جیسے آپ فرماتے ہیں نا امام عاشقاں پورے بطول سرب آزاد ز بستان رسول، ہے جی، فرماتے ہیں کہ وہ عاشقوں کا امام نہیں، فرماتے ہیں کہ وہ مومنوں کا ایمان ہے، امام ہے۔ علامہ اقبال کے ہاں یہ عشق کا معنی ہے مومن، اور ویسے بھی دنیا کو دیکھیں تو 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کو دل بھی دیا، زبان بھی دی، وہ کون ہے؟ مومن۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جنہوں نے نہ دل دیا نہ زبان دی، وہ کافر ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ زبان دی مگر دل، وہ منافق ہے۔ تو دل جو دیتا ہے اس کس کو کہتے ہیں؟ ہے جی، جو دل دیتا ہے اسی تو عشق کہتے ہیں جی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اشکرا سرمایہ ایمان علی، یعنی حضور نے جب ایمان کا کاروبار شروع کیا، لوگوں کی ہدایت کا کاروبار شروع کیا، تو حضور کا جو کیپیٹل فنڈ تھا وہ علی کا ایمان تھا۔ جس کو عربی کے اندر راس المال کہتے ہیں، انگریزی کے اندر کیپیٹل فنڈ کہتے ہیں، فارسی کے اندر سرمایہ کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہوتی کہ آپ کو کاروبار شروع کرتے ہیں نا، وہ جو پہلے اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کاروبار شروع کرتے ہیں اس کو سرمایہ کہتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حضور نے جب یہ ایمان کا سلسلہ شروع کیا تو حضور کا پہلا سرمایہ کیپیٹل فنڈ وہ حضور مولا کائنات کا ایمان تھا، وہ حضور مولا کائنات کا ایمان تھا۔
علامہ اقبال حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مزرعہ اسلام را حاصل بطول، مادراں را اسوائے کامل بطول، مزرعہ اسلام را حاصل بطول۔ مزرعہ پتہ کس کو کہتے ہیں؟ کھیتی کو۔ یہ مزرعہ کھیتی باڑی کرنا جی۔ اب آپ کھیتی باڑی کیوں کرتے ہیں جی؟ پہلے آپ زمین اب وہ اس کو تیار کرتے ہیں جناب، پانی ڈالتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، پھر بیج ڈالتے ہیں، ساری بات، اور اس کا مقصود آپ کا کیا ہوتا ہے؟ دانے، کھلیان، مقصود اس کا یہ ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مزرعہ اسلام را حاصل بطول، یہ جو اسلام کی کھیتی سرکار نے لگائی نا، یہ اسلام کی کھیتی جو سرکار نے لگائی ہے، اس کا حاصل نتیجہ خاتون جنت۔ یہ جو سرکار نے اسلام کی کھیتی لگائی، اس کھیتی کا رزلٹ، اس کھیتی کا نتیجہ کون ہے؟ وہ حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہ۔ اور اسی بات کو حضرت علامہ نظام الدین نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حنفی علماء میں بڑے مارکۃ العرب بزرگ ہیں، نیشاپور کے رہنے والے، کلام پاک کی انہوں نے تفسیر لکھی ہے۔ وہ انا اعطینا کل کوثر کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں کوثر سے مراد فاطمہ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطینا کل کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کر دی۔ تو جب ہم نے اتنا انعام کیا ہے تو بدلے میں آپ بھی کچھ کریں، فصلی لربک وانحر۔ اب اس کے بدلے میں بدنی عبادت بھی کریں، مالی بھی کریں۔ فصلی لربک وانحر، فرمایا ان شانئک هو الابتر، اور جس کی بیٹی فاطمہ ہو وہ بے نسل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی نسل منقطع کیسے ہو سکتی ہے؟ اور آگے پھر علامہ نیشاپوری نے ائمہ اہل بیت کے نام لکھے، جس کی اولاد میں حسن ہو، حسین ہو، زین العابدین ہو، امام باقر ہو، جعفر صادق ہو، امام موسیٰ کاظم، سب کے نام لیے۔ جس کی اولاد میں یہ ہو، اس کے ہوتے ہوئے سرکار بے اولاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اسی بات کو علامہ کیا کہتے ہیں اس کو جی، نام ذہن سے اتر گیا جی، ایک اور بزرگ ہے، بندہ ویسے بڑا ناسبی قسم کا ہے، لیکن بعض باتیں اس نے بڑی اچھی لکھی ہے جی۔ برہان الدین بقائی، برہان الدین البقائی، اس کی تفسیر ہے، ترتیب الصور ہے، کلام پاک کی صورتوں کی ترتیب، یعنی تقریباً کو 15-20 جلدوں کے اوپر مشتمل ہے۔ اس نے ایک اور بات بھی لکھی ہے، وہ یہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر بندروں کی طرح بنو میاں کے لوگوں کو ناچتے دیکھا، کبھی ممبر پر چڑھ رہے ہیں، کبھی مصلی پر چڑھ رہے ہیں، حضور پریشان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، یہ سورت نازل فرمائی۔ تو علامہ برہان الدین بقائی یہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کے کلمات 30 ہیں، انا انزلنا فی کے کلمات 30 ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت راشدہ 30 برس ہوگی۔ اس کی آیتیں 5 ہیں، اس کا مطلب خلفائے راشدین 5 ہوں گے، 5۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس وقت تک سرکار کی برکات سلامت رہیں گی، حضور کی تعلیمات قائم رہیں گی الفجر کے طلوع ہونے تک۔ خرابی آئے گی تو الفجر کے بعد آئے گی۔
الفجر تک خرابی نہیں آ سکتی. فرماتے الف سے مراد ابو بکر صدیق ہیں، لام سے مراد عمر فاروق ہیں، فا سے مراد عثمان غنی ہیں، جیم سے مراد علی ہیں، را سے مراد امام حسین ہیں. الفجر کے کتنے حروف ہیں؟ 5. فرماتے ہیں جب تک یہ 5 کا عدد پورا نہیں ہوتا اس وقت تک اسلام کی برکات قائم رہیں گی. خرابی ان 5 کے بعد ہوگی، ان 5 کے ہوتے ہوئے خرابی نہیں ہو سکتی. برہان الدین البقائی نے بھی انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر کے اندر یہی بات لکھی جو علامہ نیشا پوری نے لکھی ہے. تو حضور خود ارشاد فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں کلو بنی امین ینتمون الی اسباتہم. حضور نے فرمایا کہ ہر عورت کا اولاد جو ہے وہ اس کے سسرال کی طرف منسوب ہوتی ہے. یعنی جب کسی کی بیٹی بیاہ کر اپنے گھر سے جاتی ہے اس کے جو اولاد ہوتی ہے وہ اولاد ان کی ہوتی ہے کہ جن کے گھر میں شادی ہو کر جاتی ہے. نسل سسرال سے چلتی ہے. ماں ادا ولد فاطمہ، ماں سوائے اولاد فاطمہ کے. یہ دنیا کا اصول ہے، اولاد فاطمہ کا نہیں ہے. انا ابوہم واسباتہم، ان کا باپ بھی میں ہوں اسبا بھی میں ہوں. اب اسبا کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے ہاں جو رشتے 2 طرح کے ہیں، ایک ذوی الارحام کے رشتے، ایک اسبا کے. جن رشتوں کے درمیان عورت کا واسطہ وہ رشتہ کون سا ہے؟ ذوی الارحام کا. مثال کے طور پر بھانجوں کا رشتہ کیا ہے؟ پھوپھی زاد بھائیوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ نواسوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ ذوی الارحام. چچا زاد بھائیوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ اسبا کا. پوتے کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ اسبا کا. یعنی جہاں عورت کا واسطہ ہے وہ ذوی الارحام ہے، جہاں عورت کا واسطہ نہیں وہ اسبا ہے. اب بات یہ ہے کہ اب حضور کے درمیان حسنین کرمین درمیان کس کا واسطہ ہے؟ جی عورت کا واسطہ ہے ذوی الارحام. حضور فرماتے ہیں انا ابوہم واسباتہم، فرماتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جو کہہ دیں وہ قانون بن جاتا ہے. فرمایا کہ ہم سارے ہیں، ہم مقنن ہیں، ہم جو کہیں وہ اسلام وہ قانون بنتا ہے. یہ آپ نے نہیں دیکھا جب غزوہ بدر میں حضرت عثمان غنی گئے تھے؟ نہیں گئے نا. آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ جو حضور کی شہزادی ہیں بیمار تھی. حضور نے اجازت دی تمہاری بیوی بیمار ہے تم مدینہ میں رہو. آپ فتح یاب ہو کر آئے، مال غنیمت جتنا آیا تقسیم ہوا، جو باقی کو دیا وہ حضرت عثمان غنی کو دیا. کوئی تاریخ اٹھا کر دیکھ لے اصحاب بدر کی لسٹ میں عثمان غنی کا نام موجود ہے جبکہ وہاں تھے ہی نہیں. واقعہ یہ بتاتا ہے کہ وہ نہیں تھے، لیکن حضور فرماتے میں کہتا ہوں وہ تھا. اصول کی بات یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں انا ابوہم واسباتہم، میں کہتا ہوں کہ میں ان کا اسبا ہوں. اور ایک قصہ اور بھی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ ہر نبی کی اولاد اس کی اپنی پشت میں ہوتی ہے. میری اولاد کو اللہ نے علی کی پشت میں رکھا، یعنی میری اولاد کو اللہ نے، اولاد کسی کی ہو باپ کوئی ہو، یہ کرامتیں بیان کرنے والے آپ نے سنا یا نہیں؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عربی آئے، شیخ اکبر کے والد. عرض کرتے ہضور میری کوئی اولاد نہیں ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے کو بیٹا عطا فرمائے. آپ نے توجہ فرمائی، آپ نے فرمایا کہ عربی تیرے مقدر میں بیٹا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اس لیے تو آپ کے پاس آئے.
آپ نے فرمایا میرا ایک بیٹا رہتا ہے، میری پشت کے ساتھ اپنی پشت میں لا دے، میں اپنا بیٹا تجھے دے دیتا ہوں۔ جب پشت سے پشت میں لائی تو ابن عربی شیخ اکبر، یہ وہ غوث پاک کا بیٹا ہے جو ادھر منتقل ہوا، اس لیے جب شیخ کا نام آتا ہے تو شیخ اکبر کہتے ہیں۔ اب سرکار غوث پاک، یہ تو مولوی تقریر نہیں کرتے نا، بیٹا ادھر منتقل کر سکتے ہیں، سرکار اپنا بیٹا علی کی پشت میں کیوں نہیں منتقل کر سکتے؟ فرمایا کہ ہر نبی کی اولاد اس کی اپنی پشت میں ہوتی ہے، میری اولاد علی کی پشت میں ہوتی ہے۔ علی کی پشت سے مراد یہ ہے کہ وہ اولاد جو خاتون جنت کے ذریعے دنیا میں آئی۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ فاطمہ کی خاصیت ہے، دنیا کی ہر عورت مختلف ہے، فاطمہ کی اولاد میری اولاد ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں شاید قانون بنانا، حلال حرام کرنا یہ میرے اختیار میں ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتاتے ہیں، حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہ، یہ 5 تن پاک کا جو گلدستہ ہے نا، یہ خاتون جنت کی وجہ سے قائم ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، یہ حضور کی وجہ سے نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ خاتون جب 5 تن پاک کا مرکز کون ہے؟ حضرت سیدہ کائنات ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بیچ میں نکال دو گلدستہ بکھر جائے گا، جو علی کا رشتہ حضور سے ہے وہ رشتہ نہیں رہے گا، جو حسنین کریمین کا رشتہ حضور سے وہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اگر حسنین کریمین کو جوڑا ہے حضور سے تو خاتون جنت نے، علی کو مصطفیٰ سے جوڑا ہے تو خاتون جنت نے، ان کو بیچ میں نکال دو تو سارے رشتے منتشر ہو جاتے۔ یوں سمجھیے کہ حضرت خاتون جنت برزخ کبریٰ ہیں، سرکار سے فیض لیتی ہیں، کبھی شوہر کو پہنچاتی ہے، کبھی بیٹوں کو پہنچاتی ہے۔ مولا کائنات کے کمالات کا ذریعہ خاتون جنت ہے، حسنین کریمین کے کمالات کا ذریعہ خاتون جنت ہے۔ وہ فرماتے نا سیرت فرزندہاد امہات، جوہر صدق و صباح از امہات، فرماتے ہیں کہ بچوں کی تربیت جو کمال ہے وہ ماں کی وجہ سے ہے۔ تو خاتون جنت 5 تن پاک کا وہ مرکز ہیں جن کی وجہ سے یہ گلدستہ قائم اور دائم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سرکار کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ حضور کی 4 شہزادی ہیں، حضرت سیدہ زینب ہیں، سیدہ رقیہ ہیں، خاتون جنت ہیں، ام کلثوم ہیں، سلام اللہ علیہن۔ یہ چاروں سرکار کی شہزادیاں ہیں، سرکار کا خون ہے، سرکار کی بیٹیاں ہیں، لیکن کسی بیٹی کی اولاد نسل مصطفیٰ نہیں، ماں سوائے خاتون جنت کے۔ کسی بیٹی کے لیے سرکار نے یہ نہیں فرمایا فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، فاطمہ تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ فاطمہ تو سیدہ تو اہل الجنہ، یہ سارے جنتیوں کی۔ اور جب سردار آتا ہے تو اس کی احترام بجا لایا جاتا ہے۔ جب اس بازار قیامت میں اس صراط سے سجدہ کائنات کا گزر ہوگا تو پتہ ہے منظر کیا ہے، حدیث کے اندر موجود ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ 70,000 حوروں کے جلوں میں میری بیٹی جب پل صراط سے گزرے گی، ایک منادی ندا دے گا، وہ کہے گا یا آل المعشر، یا ایک لفظ آتے ہیں یا آل الجمع، نکسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنے سروں کو، غضوا من ابصارکم، آنکھیں بند کر لو۔
اگر مردہ معاملہ صرف پردے کا ہے تو آنکھیں بند کرنا کافی نہیں تھی، سر جھکانے کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا کہ آنکھیں بند کرنے سے وہ پروٹوکول نہیں بنتا، فرمایا کہ اہل معاشر میں اس میں تخصیص نہیں کرتا جو بھی ہے، اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے یعنی متبادر المانا بادی النظر میں کچھ افراد آٹومیٹک خارج ہوتے ہیں، آپ کو خارج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سیدنا حضرت امیر حمزہ علیہ السلام آپ غزوہ احد میں شہید ہوتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ میرا چچا سید الشہداء ہے، یہ تمام شہیدوں کا سردار ہے۔ شہداء جمع کا صیغہ اس پر الف لام بھی ہے، الف لام استغراق کا ہے، فرمایا کہ سارے شہیدوں کا سردار ہے۔ اب شہداء میں تو انبیاء کرام بھی ہیں، کیا ان کے بھی سردار ہیں؟ وہ آٹومیٹکلی متبادران خارج ہیں۔ جس طریقے سے مثلا دیکھیں کلام پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اے محبوب خلیل اللہ کا ذکر کریں، وہ صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ ہم حضرت ابوبکر صدیق کو کیا کہتے ہیں؟ صدیق کے، وہ صرف صدیق ہے، یہ صدیق اکبر ہے، اگرچہ یہ لقب حضرت ابوبکر صدیق کا نہیں ہے، یہ حضرت علی کا ہے۔ ہاں جی، یہ حضور مولا کائنات کو حضور نے فرمایا کہ حضرت علی خود بھی فرماتے ہیں، حضور خود فرماتے ہیں کہ علی کیا ہے؟ یہ انت صدیق الاکبر، تو صدیق اکبر ہے، وہ یعصوب المومنین، سارے مومنوں کا سردار ہے۔ لیکن بہرحال کوئی بھی ہو جائے، علی ہوں یا حضرت ابوبکر صدیق ہوں، کیا ان کا مقام خلیل اللہ سے اعلیٰ؟ وہ خلیل اللہ سے صدیق یا صدیق اکبر۔ اب یہاں بات کلیئر یہ ہے، یہ صدیق اکبر ہیں ان لوگوں کے جو ان کے معیار کے، جن کا معیار ان سے بلند ہے وہ اس میں داخل ہی نہیں۔ اب رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا المعاشر نکسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو جھکا لو، میری بیٹی کو، میرے مصطفیٰ کی بیٹی گزر رہی ہے، ان کو پراپر پروٹوکول دو جناب، وغضوا من ابصارکم، اور اپنی آنکھیں جھکا لو۔ زندگی میں انہوں نے اپنے پردے کا خیال رکھا ہے، بازار قیامت جہاں کسی کا پردہ نہیں رہ سکتا وہاں ہم ان کے پردے کا خیال رکھیں گے۔ تو یہ حضور نے اپنی کسی اور شہزادی کے بارے میں تو نہیں کہا۔ پھر حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی شادی ہوئی، آپ واپس آئیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں ایسے گھر میں گئی جہاں سونے کے لیے بستر نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، تو کیا کوئی اور گھر نہیں تھا؟ سرکار ارشاد فرماتے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات پر توجہ فرمائی، اس پوری کائنات پر توجہ فرمائی، ایک شخص کا انتخاب کیا، اس کو تیرا باپ بنایا، پھر خداوند قدوس نے دوبارہ نظر فرمائی، ایک اور کا انتخاب کیا، اس کو تیرا شوہر بنایا، علی سے کو بہتر ہوتا کہ میں تیری اس سے شادی کرتا۔ اور پھر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں رشتہ لے کر خاتون جنت کا تشریف لے گئے۔ حضور نے فرمایا انا صغیرہ چھوٹی ہے، نہیں ابھی شادی کا وقت نہیں، انکار کر دیا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، ان کو بھی سرکار نے نہ کر دی۔ بعد میں ملتے ہیں
حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اصل حضور ہمیں رشتہ دینا ہی نہیں چاہتے. حضور مولا کائنات سے کہا کہ آپ جائیں ان سے مطالبہ کریں، وہ کسی اور کو دینا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا میرے پاس گھر نہیں ہے، در نہیں ہے، کچھ نہیں، میں کس بل بوتے پر جاؤں. نہیں، بہرحال جائیں. آپ حضور کی بارگاہ میں چپ کر کے بیٹھے ہوئے، کوئی کچھ نہیں کہا جی. سرکار نے فرمایا کہ علی، اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کا تجھ سے نکاح عرش پر کر دیا، مجھے حکم دیا ہے کہ زمین پر اس نکاح کی تجدید کرو. مطلب ہے کہ شرعی معیار پورا کرنے کے لیے. مقصد دیکھیں نا، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان ہمارے امام کے نزدیک ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، صرف تصدیق قلبی کا نام ہے. اقرار اس لیے کیا جاتا ہے کہ دنیا میں وہ مومنوں میں شمار ہو، جب مرے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے، مسلمانوں والا اس سے تعلقات قائم کیے جائیں. اس لیے مطلب ہے کہ زبان سے اقرار کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کو مسلمان سمجھیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کر دیا فارمیلٹی کے لیے، مجھے حکم ملا کہ میں یہاں تجدید نکاح کروں. چنانچہ وہ سارا واقعہ جیسے بھی ہے. اب نکاح کس نے کیا جی؟ آسمان پر اللہ نے کیا نا. ٹھیک، اب جو نکاح کرتا ہے مہر کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے نا، وہی ہوتا ہے نا. جب مائی صاحبہ نے شکایت کی تو آپ فرماتے اے فاطمہ اما ترضا، کیا تو اس پر راضی نہیں ہے؟ ان تکونی سیدۃ نساء آل الجنہ، کیا اس بات پر تو راضی نہیں ہے کہ تو جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہو؟ یعنی اشارتاً بتانا چاہتے تھے کہ جس نے نکاح کیا ہے وہ دنیاوی مال اس کے آگے کیا حیثیت رکھتا ہے، اس نے ساری جنت کو تیری جاگیر بنا دیا. اور حضور یہ پوچھتے ہیں اما ترضا، کیا تو اس پر راضی نہیں ہے؟ یعنی بتانا یہ ہے کہ تیرا جو مقام ہے نا، اس مقام کے مقابلے میں جنت کی بھی ویلیو نہیں ہے، لیکن جنت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے جو تجھے دی جائے. اس پر راضی نہیں ہے کہ ہم نے دنیا کے بجائے پوری قیامت آپ کے حوالے کر دی ہے. اور یہی وجہ ہے جنت کی مالکہ جب گئی نا تو پھر اہل جنت کو پروٹوکول دینا پڑا، سر جھکانا پڑا، آنکھیں بند کرنی پڑی. تو سیدہ کائنات کا وہ مقام اور وہ عظمت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ ہو. اور ایک اور آپ بات بتاؤں، تمام صحابہ میں، صحابہ صحابیات میں سب سے بڑی عالمہ فاضلہ خاتون جنت ہے. نہ کسی صحابی کا علم آپ تک پہنچتا ہے، نہ کسی ام المومنین کا علم وہاں پہنچتا، نہ کسی صحابیہ کا. وجہ میں بتاتا ہوں. حضرت خاتون جنت کس کے گھر میں پیدا ہوئی؟ اس کے گھر. اولاد کی تربیت کرنا فرض کس کا ہے؟ باپ کا ہے نا. اب شادی تک وہ سرکار کے گھر میں رہی، تو سرکار نے ان کی تربیت تعلیم میں کوئی کوتاہی کی ہے؟ اور پھر شادی کے بعد بھی نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے جب مائی صاحبہ کی شادی کی نا تو سوچا کہ علی کا مکان نہیں میرے پاس رہتے ہیں، اب شادی ہونے کے بعد ان کا سیپریٹ مکان ہونا چاہیے. ایک صحابی سے بات کر کے ایک مکان اس سے مانگ کر لیا یا قرضے پر کرائے پر لیا. وہ ذرا دور پڑتا تھا، کو 100-200 گز. حضور پریشان ہو گئے کہ بیٹی دور ہو گئی. ایک صحابی جن کا مکان حضور کے حجرے کے ساتھ تھا، آپ نے فرمایا کیا تم مجھ سے سودا کرو گے؟ سواب کر لو، وہ تم لے لو اور یہ میری بیٹی کو دے دو. دیوار ایک ہے جی،
ادھر دروازے سے نکلتے ہیں تو بیٹی کے گھر میں جاتے ہیں، جب کہیں سفر پہ جائیں تو آخر میں بیٹی کے گھر سے رخصت ہوتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے بیٹی کے گھر میں آتے ہیں۔ حضور یہ جانتے ہیں کہ میری اس بیٹی کا احسان میرے اس دین پر کیا ہے۔ اسی بیٹی کے بیٹوں نے قربان ہو کر میدان کربلا میں قیامت تک کے لیے دین کو حیات بخشی۔ اسی بیٹی کے شوہر کا نتیجہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور مولا کائنات کے دور میں وہ فتوحات نہ ہوئی جو خلفائے ثلاثہ کے دور میں ہوئی۔ بے شک اور یقینی طور پہ یہ بات ہے کہ جس موقع پر حضور مولا کائنات کا موقع آیا، کوئی بھی ہوتا تو کامیاب نہ ہو سکتا۔ سیدنا عمر فاروق نے جنگیں کس سے کی؟ کافروں سے۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں کس سے مٹبھیڑ ہوئی؟ کافروں سے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی کس کے؟ کافروں سے۔ منکرین زکوٰۃ کے ساتھ ہوئی، ختم نبوت کے منکروں کے ساتھ ہوئی۔ حضرت علی کی جتنی جنگیں ہوئی کس کے ساتھ ہوئی؟ کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون میں کمی رہ گئی، اسلام کے قانون کو کمپلیٹ کرنا تھا۔ پورے کلام پاک میں، حدیث میں بغاوت کا عنوان ہی نہیں ہے، باغی کے مسائل ہی نہیں ہے۔ یعنی کوئی بغاوت کرے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ امام شافعی فرماتے ہیں اگر امام پاک نے مولا کائنات یہ جنگیں نہ کی ہوتی، ہمارے پاس بغاوت کا قانون ہی نہیں تھا۔ اور اسی بات کو امام محمد فرماتے ہیں اگر حضور مولا کائنات نے جنگیں نہ کی ہوتی تو ہمارے پاس بغاوت کا عنوان ہی خالی تھا۔ بغاوت کے جتنے مسائل ہیں وہ مولا کائنات کے عمل سے ثابت ہیں۔ بتانا یہ تھا کہ یہ وہ ہے کہ جس نے آ کر اسلام کے نظام کو مکمل کرنا ہے، کمپلیٹ کرنا ہے۔ اور ایک اور بات بھی ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے قتال کیا، انا قاتلت علی تنزیلہ، میں نے بھی تلوار چلائی، مجھے بھی میدان جنگ میں جانا پڑا۔ کیوں؟ قرآن کو منوانے کے لیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن کو منوانے کے لیے یہ اللہ کی کتاب ہے۔ میری امت کا ایک وہ فرد ہے یقاتل علی تعویلہ، وہ اس کی تعویل پر جہاد کرے گا، تلوار چلائے گا۔ میں نے قرآن کی حفاظت کے لیے تنزیل پر تلوار چلائی، میری امت کا ایک وہ فرد ہے جو قرآن کی حفاظت پر تلوار چلائے گا، قرآن کی تعویل پر۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، واقعہ لمبا ہے، آپ فرماتے ہیں آنا ہوا یا رسول اللہ، میں ہوں؟ حضور فرمایا لا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آنا ہوا، میں ہوں وہ؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا پھر کون ہے؟ حضور نے فرمایا ہوا خازن الناس، وہ جو میری نالین مبارک کو ریپیئر کر رہے ہیں نا، وہ ہے، یعنی حضور مولا کائنات۔ جب حضور نے ان سے کہا کہ علی تو قرآن کی تعویل پر لوگوں سے جنگ کرے گا، تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں بے سلامت دینی، میرا دین تو سلامت رہے گا۔ فرمایا بے سلامت دین کا، تو یوں سمجھیے کہ نبی نے قتال کیا قرآن کو قرآن منوانے کے لیے، اور علی نے جنگ کی قرآن کو بچانے کے لیے، اور علی کے کام سے اسلام کا قانون کمپلیٹ ہوتا ہے، وہ کام بنا ہے۔ اور پھر آپ کو واقعات اگر پڑھیں تو آپ کو اس کا پتہ چلتا ہے۔ اب یہ کر رہا تھا کہ ہر کسیرا بیر کار ساختند، جس وقت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق مناسب تھے اللہ نے ان کو موقع دیا، جس وقت کے لیے حضرت عمر فاروق مناسب تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا، جس وقت کے لیے حضرت عثمان غنی مناسب تھے اللہ نے ان کو موقع دیا،
اور جس وقت کے لیے علی مناسب تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اور عجیب قصہ بھی ہے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یستخلفنہم فی الارض، جمع کا صیغہ ہے نا. جی سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے گھر چھوڑے، ہجرت کی، ایمان لائے، اچھے کام کیے، جنہوں نے گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، متاع چھوڑا، اس کے سلے میں انہیں زمین پر خلافت عطا فرماتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب وہ اللہ نے ایک کا ذکر نہیں کیا، لا یستخلفنہم، ہم جمع کی ضمیر ہے نا. اب کو ایسا معاملہ ہوا اگر پہلے خلیفہ حضرت علی بن جاتے، عثمان غنی معروم، حضرت عمر معروم، حضرت ابوبکر صدیق معروم، پہلے عثمان بن جاتے تو یہ دو معروم ہوتے، عمر بنتے، صدیق اکبر معروم ہو جاتے. جیسے جیسے ان کی عمر تھی اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ ان طریقے کے اوپر وہ اپنی ڈیوٹی پر آتے گئے، اور آخر میں پھر حضور مولا کائنات نے آ کر اسلام کے اس نظریے کو کمپلیٹ کیا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور مولا کائنات کی ذات وہ ہے، اور ان کے بعد جیسے میں نے وہ آیت نہیں پیش کی، ہمارے مولوی بہت سارے ڈنڈی مارتے ہیں، یہ 4 خلیفے جا کر ان کو بریک لگ جاتی ہے، جبکہ حضور کا ارشاد ہے کہ میرے بعد 30 سال خلافت راشدہ ہوگی، ثم تکون ملکا عدودا، پھر کاٹنے والی بادشاہت ہوگی. اب وہ 30 سال پورے کب ہوتے ہیں؟ جب تک امام حسن مجتبیٰ کے 6 مہینے نہ ڈالیں وہ 30 سال پورے ہی نہیں ہوتے. اور یہ چکر دیکھو، یہ کہتے ہیں جی دراصل حضرت امام حسن کی خلافت جو ہے وہ حضرت علی کی خلافت کا تتمہ تھا. اچھا، حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت نبوت کا تتمہ کیوں نہیں؟ ہاں، حضرت عمر کی خلافت ابوبکر صدیق کی خلافت کا تتمہ کیوں نہیں؟ عجیب قصہ ہے. یعنی 6 مہینے وہ خلیفہ بنے، وہ خلیفہ نہیں ہے. یزید کا معاویہ بیٹا معاویہ 40 دن رہا، وہ خلفاء کی فہرست میں شامل ہے. مروان 8 مہینے میں رہا، وہ مطلب یہ ہے خلفاء کی فہرست میں شامل ہے. اور کسی زمانے میں افغانستان کا 2.5 دن کے لیے وہ سکا بچہ سربراہ رہا، صرف 2.5 دن، اس کے بعد ہٹ گیا. افغانستان کی تاریخ پڑھیں، ان کے جو سربراہ ہوئے اس کے اندر اس کا بھی نام موجود ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم نے یہ قانون بنایا، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام میں خلفائے راشدین سب سے باقی باندہ سے افضل ہے. حضرت علی تک تو جاتے ہیں، امام حسن تک بریک لگ جاتی ہے. وہ عقیدہ پہلے بنا چکے ہیں کہ ان 4 کے بعد 10 مبشرہ ہیں. وہ 10 مبشرہ ہیں، یہ جنت کا سردار ہے. وہ جنت میں جانے کی بات ہے، یہاں جنت کی سرداری کی بات ہے. حضور فرماتے ہیں الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، وہ یہ جنتی نہیں ہے، جنت کے سردار ہیں. اب یہ جو عقیدہ بنا لیا ہے نا، اب اگر وہ ترتیب 5 کی رکھتے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ مرتبے میں 5ویں نمبر پر امام حسن ہے. لیکن ہم نے عقیدہ ایک اور بنا رکھا ہے نا، اس لیے پھر ہم میں ٹرائی کرتے ہیں کہ ان کی خلافت، جب پوری امت اہل حل و عقد نے آپ کی بیعت کی، 6 مہینے آپ نے خلافت کیوں چھوڑی؟ یہ علیحدہ مضمون ہے. ہاں جی، یہ ایک علیحدہ چیز ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خلفائے راشدین کتنے؟ 5 ہیں. خلفائے اور باقی 4 جو ہے نا وہ سرکار کی نص سے کوئی ثابت نہیں ہے. امام حسن خلیفہ یہ سرکار کی نص، اور جس کو سرکار نے خلیفہ کہا اس کو نہیں مانتے. جن کے بارے میں حضور کی روایت نہیں وہ خلیفہ ہے. یہ متفقہ بات ہے، حضور نے اپنی زندگی کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، نہ حضرت ابوبکر صدیق کو بنایا، نہ حضرت علی کو بنایا. وہ قوم پر چھوڑ کر گئے. لیکن امام حسن کے لیے فرمایا ابن ھذا سید یصلح بین الفئتین العظیمتین من المسلمین.
اب عام آدمی دو بڑی جماعتوں میں مسالت کر سکتا ہے؟ واہ 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 مسالت وہ کر سکتا ہے جس کے ہاتھ میں. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ امام حسن نے خلافت امت کا خون بچانے کے لیے خلافت چھوڑ دی، اقتدار ہاتھ میں تھا، کرسی تھی، چھوڑ دی. جو کرسی کے طالب تھے انہوں نے خون بچانے کے لیے مطالبہ کیوں نہیں چھوڑا؟ بھائی دیکھیں نا، میں ایک سوچ سکتا ہوں کہ یہ کام کریں تو یہ نقصان ہوگا، آپ کیوں نہیں سوچ سکتے؟ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جس کے پاس اقتدار ہے، کرسی ہے، امت کو بچانے کے لیے کرسی چھوڑ دی. جس کے پاس کرسی نہیں ہے اس نے مطالبہ کیوں نہیں چھوڑا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرق واضح ہو گیا. ہاں جی. تو حضور نے فرمایا کہ میرا بیٹا یہ سردار ہے، یہ اصلاح کرائے گا. تو اصلاح بغیر اقتدار کے نہیں ہوتی، ان کے اقتدار کی بشارت سرکار نے دی تھی. تو عرض ہم یہ کر رہے تھے، سیدہ کائنات حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضور کی 4 شہزادیاں یہ ہمارے ہاں چھوڑیں. اہل تشیع کی سب سے مسترد ترین جو کتاب ہے وہ کیا ہے؟ الکافی. میرے پاس جو ہے وہ 7 جلدوں کے اوپر ہے. اب وہ چھپی کو 15-20 جلدوں میں جی، وہ گنجان لکھی ہوئی نا، تو اب جو چھپی ہے وہ تخریج کے 7 جلدیں زیادہ ہوگی. ان میں پہلی 2 جلدوں کو کہتے ہیں اصول کافی، عقائد کا بیان ہے. باقی جو 5 جلدیں ان کو فروع کافی کہتے ہیں، ان میں فقہی مسائل کا بیان ہے. اہل تشیع کے ہاں الکافی کا وہی مقام ہے جو سنیوں کے ہاں بخاری کا ہے. بات سمجھ گئے نا؟ اچھا. لیکن اس کے باوجود الکافی کے اندر تقریباً 14,000 حدیثیں. ملا باقر مجلسی نے ان حدیثوں پر ریسرچ کی اور یہ کہا کہ اس میں 5,000 حدیثیں صحیح ہیں، 9,000 حدیثیں کمزور ہیں. یعنی 5,000 حدیثیں قابل احتجاج ہیں، 9,000 حدیثیں قابل احتجاج نہیں ہیں. اب انہوں نے یہ کیا، اہل تشیع نے 3 جلدوں کے اندر کتاب چھاپی صحیح الکافی. صحیح ہے. واہ واہ. وہ 5,000 حدیثیں جو معیاری ہیں نا، ان کو علادہ لکھ کر علادہ کتاب کی صورت میں ایران میں چھپی ہے، میری لائبریری میں موجود ہے. صحیح الکافی 3 جلدوں میں. اس کے اندر سرکار کے نسب کو بیان کیا گیا، سبحان اللہ. شادی کو بیان کیا گیا. اس کے اندر لکھتے ہیں کہ سرکار کی خدیجہ سے شادی ہوئی اور حضور کے حضرت خدیجہ کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے جو حضور کو اولاد عطا فرمائی وہ حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم، حضرت خاتون جنت، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ جی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جتنی بھی اہل تشیع کی کتابیں پرانوں کی، سب کے اندر لکھا کہ 4 شہزادیاں سرکار کی بیٹیاں ہیں. یہ موجودہ دور میں جو ہلاک قسم کے لوگ نہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو وہ 4 بیٹیاں سرکار کی شہزادی ہیں، لیکن سرکار نے کسی اور کے بارے میں ذکر نہیں کیا. حدیث کا ذخیرہ خالی. جتنے فضائل آپ نے خاتون جنت کے بیان کی کسی اور کے نہیں. جتنی اہمیت چادر تطہیر میں خاتون جنت کو لے کر جاتے ہیں، جبکہ اس وقت سیدہ زینب بھی موجود ہے، حضرت کلثوم بھی موجود ہیں، ان کو نہیں لے کر گئے. تو یوں سمجھا کہ یہ امتیاز حضور نے خاتون جنت کو اس لیے دیا ہے کہ ان کی وجہ سے اسلام کی بقا ہے، ان کی وجہ سے اسلام کو باقی رہنا ہے، اس لیے حضور نے ان کو زیادہ اہمیت دی. اگر کوئی میری بات یہ نہ مانے تو پھر آپ غور کر لیں، بے شمار انبیاء کرام، بے شمار ان کی اولاد ہوئی، لیکن نبی ایک ہی ہے. تو اب باقی جو نبی نہیں ہے تو کیا ان کی اولاد نہیں ہے؟ یقیناً ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص کی ہر اولاد یکساں ہوتی ہے. یقیناً یہ سب حضور کے شہزادے، حضور کا خون ہے، لیکن جو خاتون جنت کا مقام ہے وہ انہی کا ہی ہے. وہ ان کا مقام عظمت اور مقام بلند و بالا ہے. اللہ تعالیٰ نے خاتون جنت کی اس لیے کہ آگے کام لینا تھا،
اس لیے دنیا میں بھی عزت آبرو عطا فرمائی، قیامت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت اور آبرو عطا فرمائی، اور پھر مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقام پر فائز کیا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بیٹی حور جنت ہے، اور وہ جو جنت کی حوریں ان کا جو مقام ہے وہ مقام خاتون جنت کا ہے جی۔ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، بچے کی ولادت ہوتی ہے، ولادت سے پہلے جو نماز تھی وہ بھی پڑھی، ولادت کے بعد کی وہ بھی پڑھی، کسی مہینے میں کبھی آپ کی نماز قضا نہیں ہوئی، آپ کو وہ عارضہ ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو امتیاز عطا فرمایا، آپ کے اندر وہ کوالٹی تھی جو دنیا کی کسی عورت کے اندر وہ اس طرح کی کوالٹی اور وہ اہمیت موجود نہیں ہے۔ وہ مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے، اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو جز کا حکم ہوتا ہے وہی کل کا ہوتا ہے۔ قرآن سے بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے وَاتَّخَذُوا مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، ان کافروں نے اللہ کے بندوں کو اس کا جز بنا دیا، کہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ جب انہوں نے اللہ کا بیٹا کہا تو اللہ کا جز بنا دیا۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، سیدہ کائنات سرکار کا جز ہے، جو حکم کل کا ہے وہی جز کا ہے۔ اگر وہ کل ہر غلطی ہر خطا سے پاک ہے، اس کا جز بھی ہر غلطی ہر خطا سے پاک ہے۔ نہ وہاں غلطی کا صدور ہے، نہ یہاں غلطی کا صدور ہے۔ اور پھر جن کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر، جن کی طہارت کو، جن کی عصمت کو، پاکیزگی کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بیان کیا، پھر قرآن سے بڑھ کر بڑا معجزہ اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت، ان کی سخاوت کا ذکر کیا جائے وہ ایک اپنا عنوان ہے، ان کی عبادات کا ذکر کیا جائے وہ ایک علیحدہ عنوان ہے۔ پھر جس طریقے سے انہوں نے سرکار کی خدمت کی، وہ میں بات عرض کر رہا تھا علم کی، بیٹی کو پڑھانا یہ باپ کے فرائض میں سے، بیوی کو پڑھانا یہ خامند کا ڈیوٹی نہیں ہے، بیٹی کو پڑھانا یہ باپ کی ڈیوٹی ہے۔ وہ چونکہ حضور کی بیٹی ہے، ان کی تربیت سرکار نے کی، ان کے پاس جو علم تھا وہ کسی اور کے پاس نہیں۔ اب ظاہر بات یہ ہے کہ وہ علم گیا کہاں؟ چونکہ حضور کے بعد 6 مہینے کے اندر آپ کا وصال ہو جاتا ہے، وہ 6 مہینے بھی آپ نے حضور کے فراق میں اس طریقے سے گزارے کہ خود فرماتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الیام لسرنا لیالیا، مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی ہیں، اگر وہ دنوں پر پڑتی تو دن راتوں میں بدل جاتے۔ اس لیے آپ کو وہ موقع نہیں ملا سرکار کا دیا ہوا علم پھیلانے کا۔ ایک اور میں آپ ایک دلیل الزامی ہوتی نا، سیدنا حضرت عمر صدیق تمام صحابہ کرام میں سب سے پہلے ایمان لائے، حضور کے آخری وصال تک آپ یاد تھے، یعنی یوں سمجھیے کہ سرکار کی صحبت کے بحالت نبوت آپ نے 23 سال پائے، ایک دن کی بھی کمی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے جو 23 سال حضور کے پاس رہے، علم ان کا زیادہ ہو سکتا ہے یا 2 سال رہا اس کا زیادہ ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ 8 ہجری میں ایمان لاتے ہیں، 10 کے آخر میں حضور کا وصال ہوگا، کتنا سارے 2 سال۔ جتنی زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ کی مروی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی ہیں، تو کثرت روایت کثرت علم کی دلیل نہیں ہے۔ اگر کثرت روایت کثرت علم کی دلیل ہے
تو ماننا پڑے گا. پھر ابو ہریرہ سارے صحابہ سے افضل ہے, سارے صحابہ سے زیادہ عالم ہے. اگر یہاں یہ کرائیٹیریا آپ کو منظور نہیں تو مائی صاحبہ کے بارے میں کثرت روایت کو حجہ نہیں بنایا جا سکتا. اور میں بتاتا ہوں کس طریقے سے آپ سب سے زیادہ عالم ہیں. حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں موجود ہے. آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ اب کوئی بھی صحابی جواب نہیں دے سکے, حضرت علی بھی نہیں دے سکے. آپ نماز سے فارغ ہو کر گھر گئے تو جب آپ گھر جاتے نا تو حضرت سیدہ کائنات آپ اسے پوچھتے اچھا آج کیا بات ہوئی, آج کون کون لوگ آئے تھے, کیا مسئلہ ہوا, کیا بات ہوئی, وہ پوری رپورٹ لیتی. جو ان کی غیر موجودگی میں سرکار کے ارشادات ہیں وہ بھی ان تک پہنچ جائے. حضور مولا کائنات فرماتے ہیں آج تعجب ہو گیا, حضور نے ایک مسئلہ پوچھا ہم سے, ہم میں کسی کو بھی نہیں ہے. پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کون سی ہے؟ تو مائی صاحب فرماتے یہ کون سا مشکل ہے؟ فرماتے ہیں بات یہ ہے عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے نہ وہ غیر محرم کو دیکھے نہ غیر محرم اس کو دیکھے, نہ وہ غیر محرم کو دیکھے نہ غیر محرم اسے دیکھے. اب اگلی نماز میں پہنچتے ہیں تو جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت علی نے اشارہ کہ یا رسول اللہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. فرمایا جو آپ نے مسئلہ پوچھا تھا نا وہ یہ ہے. آپ نے فرمایا کسی نے بتایا یا اپنے پاس سے کہہ رہے عرض کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی نے بتایا. آپ نے فرمایا یہ بدا تو منی, جو میرے جسم کا ٹکڑا ہے وہ کیسے نہ بتاتی. جب تمام صحابہ کے علم کی انتہا ہوتی ہے وہاں خاتون جنت کے علم کی ابتدا ہوتی ہے. اگر زندگی وفا کرتی تو پھر دنیا دیکھتی کہ آپ نے کیا کیا کارنامے انجام دیے, لیکن زندگی مختصر ہونے کے باوجود آپ نے وہ کام کیا ہے. آپ نے پورا گھر پورا خاندان اسلام کی خاطر قربان کر دیا. سب کچھ اللہ کی راہ میں, بیٹے قربان, گھر قربان, سب کچھ قربان. اب وہ ایک اور بات آپ کو بتا رہا تھا, لوگ کہتے ہیں کہ خلفائے ثلاثہ کے دور میں جو فتوحات ہوئی ہیں حضرت علی کے دور میں نہیں ہوئی. اچھا, حضور کے دور میں اگر علی کی ذوالفقار بدر میں نہ چلتی, احد میں نہ چلتی, خیبر میں نہ چلتی, احزاب میں نہ چلتی, حنین میں نہ چلتی, اور باقی جتنے بھی بڑے بڑے غزوات ہوئے ان میں نہ چلتی, تو بعد میں خلافت کا موقع ہی نہ آتا. جس خلافت پر بیٹھ کر انہوں نے فتوحات کی ہیں وہ خلافت کا وجود کس کا مرہون منت ہے؟ وہ ذوالفقار حیدری کے جوہر سے, جن کی کوشش کے کمال سے یہ جن کی قربانیوں کی وجہ سے یہ فتوحات ہوئیں اور اس کے بعد پھر خلافت اسلامیہ قائم ہوئی. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. باتیں تو بہت ساری ہیں, وہ تو اگلے دن تک لگے رہیں تو بھی وہ ختم نہیں ہو سکتی. جن کو بے پایا بے پناہ اللہ تعالیٰ نے جن کی تعریف و توصیف کی ہے وہ میں کیا بیان کر سکتا ہوں یا کوئی کیا بیان کر سکتا ہے. ان کے فضائل, ان کے کمالات حد یعنی مطلب حد ایک ساتھ سے باہر ہیں, نہ میرے شمار میں آ سکتے ہیں نہ آنکھ میں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صدقے ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں, سرکار کی بارگاہ میں, اور بالخصوص سیدہ کائنات حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.